السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل دا ہسٹری ریکارڈز۔ تو دوستو بات ہے 24 فروری 1976 کی، جب یوکرین کے ایک چھوٹے سے گاؤں کیف میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام یان کوم تھا۔ یہ ایک بہت ہی غریب فیملی سے تھا، ان کے گھر میں بجلی تک نہیں تھی اور اس علاقے میں بہت سردی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کو گرم پانی تک میسر نہ تھا۔ یہی بچہ آگے چل کر ایک ایسی کارآمد اپلیکیشن بنانے والا تھا کہ جو آپ کے فون میں بھی موجود ہے، یعنی کہ واٹس ایپ۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ چلیے پوری ویڈیو میں آپ کو اس کہانی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو فرینڈز، اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے 1992 میں اپنا سب کچھ بیچ کر یہ فیملی انتہائی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے امریکہ پہنچ گئی۔ یان کوم 16 سال کا تھا جب یہ لوگ امریکہ چلے گئے اور اس کو کمپیوٹرز میں بہت دلچسپی تھی۔ امریکہ آنے کے بعد ان کے حالات بہتر نہ ہو پائے۔ یان کی ماں بیبی سٹر کی جاب کرنے لگ گئی اور یان کو ایک گروسری سٹور میں کلینر کی نوکری مل گئی۔ کچھ عرصے بعد ہی ان پر ایک اور آفت ٹوٹ پڑی۔ یان کوم کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی ماں کینسر میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن یان کوم کے پاس حالات سے لڑنے کے علاوہ دوسرا کچھ آپشن نہیں بچا تھا۔ یان محنت کرتا رہا اور آخرکار اس کا داخلہ سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ اس کو کمپیوٹر میں بہت مہارت حاصل تھی۔ پھر بہت جلد اس کو یاہو میں جاب کی آفر ہو گئی، تو اس نے یونیورسٹی کو چھوڑ کر یاہو میں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اس کی لائف کا ایک اچھا ٹائم شروع ہو گیا تھا۔ یاہو میں اس کی ملاقات ایک برین ایکٹن نامی شخص سے ہوئی اور بہت جلد یہ بہت اچھے دوست بن گئے۔ 2000 میں یان کی والدہ بھی کینسر سے لڑتے لڑتے انتقال کر گئی اور یان بالکل اکیلا رہ گیا، اور پھر یان نے اپنا فارغ وقت اپنے دوست کے ساتھ ہی گزارنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں اگلے 9 سال تک یاہو کے لیے کام کرتے رہے اور 2007 میں یاہو کی نوکری چھوڑ دی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے 1 سال تک کوئی نوکری نہیں کریں گے، بس دنیا گھومیں گے، دنیا دیکھیں گے۔ 1 سال کے بعد انہوں نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک نے ان دونوں کو نوکری دینے سے انکار کر دیا۔ تو دوستو، قسمت کی بات یہ ہے نا کہ پھر ان کے بنائے ہوئے واٹس ایپ کو بعد میں فیس بک نے $19 ارب میں خریدا تھا۔ خیر، یہ دونوں دوست اس وقت جاب لیس تھے، لیکن ایک آئیڈیا نے ان کی زندگی بدل ڈالی۔ تو دوستو، ہوا کچھ یوں کہ جنوری 2009 میں یان نے ایک آئی فون خریدا۔ اس وقت آئی فون کا ایپ سٹور بہت ساری فری اپلیکیشن لانچ کرنے والا تھا، اور یہیں سے یان کوم کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایسی میسیجنگ اپلیکیشن بنائی جائے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں اور اس پر کوئی ایڈ بھی نہ ہو، لاگ ان بھی نہ کرنا پڑے، اور ایسے چلے جیسے موبائل کی بلٹ ان اپلیکیشن ہوتی ہے، اور استعمال کرنے میں بھی انتہائی آسان ہو، یعنی واٹس ایپ۔ یہ آئیڈیا یان کوم کا تھا، جو اس نے اپنے دوست برین ایکٹن کے ساتھ شیئر کیا۔ 24 فروری 2009 کو یان نے اس کا نام واٹس ایپ رکھ دیا، اور اسی دن اس کی برتھ ڈے بھی تھی۔ شروع میں ان کو اس اپلیکیشن میں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کبھی کبھی واٹس ایپ کریش ہو جایا کرتا تھا، لیکن ان دونوں نے ہمت نہیں چھوڑی۔ جس اپلیکیشن کے شروع میں صرف 500 یوزر ہوا کرتے تھے، اس اپلیکیشن کو 2014 میں 50 ملین لوگ یوز کرنے لگ گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس اپلیکیشن میں مارکیٹنگ یا پی آر کا کوئی بندہ بھی نہیں تھا، بس اس ایپ کی ریپوٹیشن نے اس اپلیکیشن کو دنیا کے بڑے برانڈز میں شامل کر دیا۔ تو دوستو، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ قسمت دیکھیں، جس فیس بک نے ان دونوں دوستوں کو نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا، اسی فیس بک کے مالک مارک زکربرگ نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور اپنے گھر ڈنر پر بلا کے ان سے واٹس ایپ خریدنے کی پیشکش کی، اور پھر ان دونوں نے واٹس ایپ کو $19 ارب میں فیس بک کو بیچ دیا۔ آج واٹس ایپ کو دنیا بھر میں 2 ارب سے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ یوکرین کے گاؤں میں ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا، جس گھر میں بجلی اور گرم پانی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی کہ یان کوم، آج امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ محنت، فوکس، ایمانداری اور ایک اچھا پلیٹ فارم،
انسان کی قسمت کو چمکا سکتا ہے۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔